الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آ گیا وہ لمحہ جس کا امید ہے آپ سب کو انتظار ہوگا. ذہنی آزمائش سیزن 5 کا فائنل. ہزاروں اسلامی بھائی موجود ہیں. میں کئی بار تو عرض کر چکا ہوں، دوبارہ عرض کروں گا کہ سارے اسلامی بھائی بیٹھ جائیں تاکہ آپ علم دین سیکھ سکیں گے. آپ سوالات کے جوابات غور سے سنیں گے انشاءاللہ تو بہت ساری نئی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا. بہت بڑی تعداد ہے اسلامی بھائیوں کی، اور یہاں ایک اور خوشی کا سما یہ ہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں کہ یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں سے بھی آج کسی ایک خوش نصیب کو مدینہ منورہ حاضری کے لیے ٹکٹ پیش کیا جائے گا. آپ نے بہت سارے ہمیں مشورے بھی دیے، آپ نے بہت ساری حوصلہ افزائی بھی کی، جس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اس سے پہلے کہ ہم یہ سلسلہ شروع کریں، میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کو یہ بتاؤں کہ سلسلہ ذہنی آزمائش جو آپ یہ سجا سجایا دیکھتے ہیں، سوال جواب دیکھتے ہیں، آپ یہ سلسلے سے گھر بیٹھے بہت کچھ سیکھتے ہیں. آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ ہوتا کیسے ہے، اس کی تیاری کس طرح ہوتی ہے، اس کے پیچھے کیا کیا محنت ہوتی ہے، کیا کیا کوششیں ہوتی ہیں. آئیے آپ کو ذہنی آزمائش کی جو میکنگ ہے، بیہائنڈ دا سین، یعنی پردے کے پیچھے کے جو معاملات ہیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ یہ مناظر بھی دیکھیں گے. ہمارے پاس آج جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ شعبہ تعلیم کے اور المدینۃ العلمیہ کے اسلامی بھائی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے. آج فائنل ان کے درمیان ہے، تو پہلے آئیے میں بلاتا ہوں ہمارے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں کو تشریف لائیں اپنی جگہ پر، المدینۃ العلمیہ کے اسلامی بھائیوں کو کہ وہ بھی تشریف لائیں اپنی جگہ پر. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں. آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے اپنا نام بتائیں گے اسلامی بھائی؟ جی پہلے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی. عابد رضا اتاری. ماشاءاللہ محمد آصف رضا اتاری. ماشاءاللہ بغداد رضا اتاری. ماشاءاللہ. اب باری ہے ہمارے المدینۃ العلمیہ کے اسلامی بھائیوں کی. جی محمد طاہر رضا اتاری. ماشاءاللہ محمد عدنان چشتی اتاری. محمد بلال رضا اتاری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑی تعداد میں اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں، یہ فائنل دیکھنے آئے ہیں. ابھی ہم نے آپ کو دکھانا ہے کہ ذہنی آزمائش کا یہ سلسلہ بنتا کس طرح ہے، اس پر کوششیں کتنی ہوتی ہیں. ہم اپنے ناظرین کو وہ دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. The knowledge is light. The knowledge is light. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں. آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. The knowledge is light. The knowledge is light. The knowledge is light. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں. آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. The knowledge is light. The knowledge is light. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں. آزمائش یہاں
The knowledge is light. The knowledge is light. इल्म का शौक जो रखते हैं वो आते हैं यहाँ. इल्म का शौक जो रखते हैं वो आते हैं यहाँ. आज़माइश यहाँ ज़हनी मदनी है ये समा. जी मेरे नाज़रीन, आपने देखा कि कितनी मेहनतों के साथ, कितनी कोशिशों के साथ हमारी ये मजलिस ये सिलसिला तैयार करती है. सवालात तरतीब दिए जाते हैं और पीछे बहुत सारा काम होता है. मैं गुजारिश करूँगा तमाम नाज़रीन से, यहाँ मौजूद तमाम हाज़रीन से, कि दिल की गहराइयों से दुआ करें कि अल्लाह ताला इन तमाम कोशिशें करने वालों को दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाए, इन सब की तमाम मुश्किलें दूर फरमाए और हम सबको हरमैन तैयबैन की बार बार बाअदब हाज़िरी अता फ़रमाए. देखते हैं शोबा तालीम के इस्लामी भाइयों ने और अल मदीनतुल इल्मिया के इस्लामी भाइयों ने ये सफ़र तय किया तो कैसे किया. अब हमारी बारी है शोबा तालीम के आखिरी इस्लामी भाई की. जी 2 नंबर रह गए. 12 नंबर. 12वीं का 12 नंबर बताइए. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. फिर काबे की यादें ताज़ा होंगी. बताइए काबा शरीफ पर जो सोने का परनाला बना है उसे क्या कहते हैं? मिज़ाब रहमत. उसे मिज़ाब रहमत कहते हैं. जवाब बिल्कुल दुरुस्त है. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. अल्लाह पाक आपको जल्दी जल्दी उसकी ज़ियारत नसीब फरमा. कोशिश बहुत की तावीज़ात अत्तारिया वालों ने, मगर 37 नंबर हासिल किए, 46 नंबर हासिल कर लिए शोबा तालीम वालों ने. सवाल है, खाने के शुरू में और आखिर में क्या चीज खाने से, सवाल भी पूरा करना है इन्होंने. खाने के शुरू और आखिर में क्या चीज़ खाने से बीमारियां दूर होती हैं? खाने के शुरू और आखिर में नमक खाने से 70 बीमारियां दूर होती हैं. जवाब बिल्कुल दुरुस्त है. ये कौन सी टेबलेट खाई है आपने? इतना स्लो जा रहे थे और जोश पूरा आ गया. अभी तो गला भी खराब है. अच्छा अभी तो गला भी खराब है, फिर तो पता नहीं क्या करना था इन्होंने. चलें जनाब. फूल तो फिर फूल हैं, कांटे भी उसके हुस्न में. जी फूल तो फिर फूल हैं, कांटे भी उसके हुस्न में. खूब से हैं खूब तर मीठा मदीना मरहबा. अनबिलीवेबल. माशाल्लाह माशाल्लाह. आइए करीब आइए. इस तरह मुकाबला सिंगल हैंडेडली आगे ले गए. शोबा तालीम 56 नंबर अब तक का टॉप स्कोर है. 39 नंबर है मदरसा ऑनलाइन वाले. अब चलना है आखिरी राउंड की तरफ जिसका नाम है जोश के साथ मगर होश से. अब बारी है शेर की. सूखे धान. अल्लाह. शोबा तालीम वालों ने बैल पहले बजा दी है. अगर ये सब सही जवाब देते हैं तो ये फाइनल में पहुंच जाते हैं. ये गलत जवाब देते हैं तो जामियातुल मदीना वाले पहुंच जाते हैं. अभी जवाब ना दीजिए. जामिया वाले क्या सोच रहे हैं? अल्लाह 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 अल्लाह. गमज़दा हैं, दिल बर्दाश्ता हैं. इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है. हिम्मत ना हारें. देखें अब ये क्या सुनाते हैं. बिल्कुल शेर भी एक लफ्ज़ ही सुना है. सूखे धानों पे भी हमारे करम हो जाए, छाए रहमत की घटा बन के तुम्हारे गैसू. सूखे दानों पे हमारे भी करम हो जाए, छाए रहमत की घटा बन के तुम्हारे गैसू. अल्लाह अल्लाह अल्लाह. इस तरह भी किसी मुकाबले का इख्तिताम होगा ये हम भी नहीं सोच सकते थे. हाय 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 हाय. वाकई ये जामिया वालों के लिए बहुत बड़ा धचका होगा. 16 नंबर का फर्क था और किस तरह खत्म हुआ. ये क्या पढ़ते हैं, ये कैसे आए, क्या किया, हमें बिल्कुल समझ नहीं आया. लेकिन इसी का नाम ज़हनी आजमाइश. बारी है अल मदीनतुल इल्मिया वालों की. ये सवाल आज के सिलसिले का फैसला भी कर सकता है. बताइए कौन सा नंबर पसंद करेंगे? 10 नंबर. 10 नंबर. 10 नंबर के पीछे कौन सा सवाल है? तयम्मुम किन चीजों से टूट जाता है? अगर तयम्मुम जिसने किया तो अगर उसको पानी मिल जाए तो तयम्मुम टूट जाता है, और उन चीज़ों से भी तयम्मुम टूट जाता है कि जिनसे वुज़ू टूट जाता है. कईयों की उम्मीदें भी टूट दी हैं. आपका जवाब दुरुस्त है. आइए तमाम इस्लामियों से गुजारिश है करीब तशरीफ लाइए. अल मदीनतुल इल्मिया जैसी मजलिस के साथ बड़ा अच्छा मुकाबला नात ख्वानों ने किया. 44 नंबर हासिल किए नात ख्वान मजलिस ने. 50 नंबर. जी दूसरी मजलिस है जो 50 के हिंसे तक पहुंची है. सेगमेंट है समझाइए मगर इशारों से. ये आपका टॉपिक है जो आपने समझाना है. वक्त शुरू होता है अब. कपड़े पाक करने का तरीका. अल्लाह अल्लाह. जबरदस्त तैयारी है. जवाब ये भी दुरुस्त है.
کپڑے دکھا کے انگوٹھا دکھا دیا، شاید کریکٹ کرنے کا، پاک کرنے کا نشان ہوگا۔ قافلے والوں سے گزارش وہ بھی تشریف لائیں، علمیہ والے بھی آ جائیں۔ ہمارے مدینۃ العلمیہ کے اسلامی بھائی آج نمبر کافی اچھے لے کر آگے چلے گئے ہیں۔ 37 نمبر مدنی قافلہ نے حاصل کیے، 55 نمبر المدینۃ العلمیہ نے حاصل کیے، اور جناب اب دیکھنا ہے کہ سیمی فائنل میں ان کی کارکردگی کیسے رہتی ہے۔ جوش کے ساتھ مگر ہوش سے پھر مقابلہ برابر ہو گیا ہے۔ اب باری ہے سوال کی۔ 2 نمبر سے المدینۃ العلمیہ والے آگے ہیں۔ کون کون سے پانیوں سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے؟ سوال جواب بتائیے۔ ندی نالے چشمے کنویں۔ اب پانی پی لیں، کیونکہ سوال یہ تھا کہ کون کون سے پانی کو کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں، اس لیے آپ بیٹھ کے پانی پی لیجئے۔ اور میں بار بار کہتا رہا کہ جوش کے ساتھ مگر ہوش میں، سوال غلط نہ ہو گیا۔ وضو کا پانی اور آب زمزم کو کھڑے ہو کر پیا جائے گا، باقی پانیوں کو بیٹھ کر پیا جائے گا۔ کچھ علمیہ والوں نے کیا بھی نہیں اور نمبر ملتے چلے گئے، ان کے کم ہوتے چلے گئے۔ جی 52 نمبر مجلس آئی ٹی اور 58 نمبر ہے المدینۃ العلمیہ کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقابلہ اس طرح فائنل تک پہنچا، اور آج شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی، وہ شعبہ جو ماشاءاللہ اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں نیکی کی دعوت کی کوششیں کر رہا ہے، اور المدینۃ العلمیہ یہ وہ دعوت اسلامی کا شعبہ ہے جس کے ذریعے میں بڑی پیاری پیاری کتابیں یہ آسان کر کے، ترجمہ کر کے ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ بڑی کوششوں کے بعد اب فائنل تک پہنچے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آج فائنل میں کون آگے جاتا ہے۔ یاد رہے آج فائنل جیتنے والوں تینوں اسلامی بھائیوں کو حرمین طیبین کی حاضری کے لیے ٹکٹ پیش کیا جائے گا۔ جو پیچھے رہ جائیں گے وہ بھی خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، 25 ہزار روپے کا مدنی چیک لے کر ہم سے جائیں گے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں سے بھی آج عمرے کا ٹکٹ تقسیم کرنا ہے۔ نہ صرف یہاں بلکہ وہ اسلامی بھائی جو اس سلسلے میں پیچھے رہ گئے، 14 شعبہ جات نے شرکت کی تھی، ان کے درمیان بھی ایک قرآن دازی ہونی ہے۔ اور آج ہماری ذہنی آزمائش مدنی چینل کی جو مجلس ہے، جنہوں نے یہ دن رات کوششیں کی ہیں، ان کے درمیان بھی ایک قرآن دازی ہونی ہے۔ ایک ایکسائٹمنٹ ہے، ایک تجسس ہے کہ اختتام تک کس کس کو انشاءاللہ ٹکٹ ملتا ہے۔ بہرحال ناظرین، آپ بھی شامل رہیے ہمارے ساتھ، اور میں اب چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ان اسلامی بھائیوں کے گھر تک پہنچتے ہیں۔ یقیناً آپ بھی ذوق و شوق سے سلسلہ دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کے گھر والے ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، آئیے آپ کو یہ مناظر دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی شعبہ تعلیم میں کیا ذمہ داری ہے؟ میری ذمہ داری باب المدینہ سطح پہ، یعنی رکن کابینات اختاری کابینات، باب المدینہ سطح پہ مجلس شعبہ تعلیم کی ذمہ داری۔ کیسے ہیں آپ بغداد بھائی؟ الحمدللہ عز و جل۔ ماشاء اللہ، آپ ماشاء اللہ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ الحمدللہ عز و جل، جب پہلا سلسلہ جیتے تو ڈبل محنت شروع کر دی، دگنا محنت شروع کر دی۔ شعبہ تعلیم کی ٹیم فائنل میں پہنچ چکی ہے، آپ کے کیا جذبات ہیں؟ آپ ایک باپ بھی ہیں، ایک باپ کی حیثیت سے کہ میرا بیٹا اور میری مجلس کے اسلامی بھائی فائنل میں پہنچ گئے ہیں، بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ آپ تیاریاں کیا اکیلے ہی کرتے ہیں یا آپ کے شعبے کے اسلامی بھائی آپ کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں؟ کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہم ایک دوسرے کے بیک اپ کر رہے ہیں تاکہ اگر ایک کو بھول جائے تو اس کے پیچھے دوسرا اس کو کور کر سکے۔ اسلامی بھائیوں نے تھوڑا سا سہارا دیا کہ کہا کہ اپنا کانفیڈینس برقرار رکھیے گا۔ آپ نے شعبہ تعلیم کے جو ٹیم سلیکٹ کی ہے، آپ نے انہی کا کیوں انتخاب کیا ہے؟ اور بھی تو شعبہ تعلیم میں اسلامی بھائی موجود ہیں۔ جب مدنی چینل کی طرف سے ارشاد ہوا تھا کہ ہم یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور اس میں شعبہ تعلیم کے بھی ہمیں 3 اسلامی بھائی درکار ہوں گے جن کا مقابلہ دیگر شعبہ جات سے ہوگا، تو اس وقت فوراً جو ہے ہم نے مجلس باب المدینہ کے جو اسلامی بھائی ہیں ان کا مشورہ رکھا، اور مشورہ رکھنے کے بعد جو ہے متفقہ طور پر یہ طے پایا کہ ایسے اسلامی کو بھیجا جائے جو جامعۃ المدینہ سے فراغت رکھتے ہوں، جو فارغ ہو چکے ہوں یا جامعۃ المدینہ سے ریلیٹ کرتے ہوں۔ سلسلہ ذہنی آزمائش ہے تو ہمارا ذہن بھی تھوڑا آزمائش میں آ گیا تھا کہ بھائی ہم میرے بھائی یہ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ میری والدین نے بھی دعائیں کی، میرے والد صاحب نے بھی دعائیں کی، میرے ریلیٹیو انہوں نے بھی میرے لیے دعائیں کی، کہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے۔ ایس ایم ایس کی اور میسج کی ایک بوچھاڑ ہو گئی،
اور وہ پڑھ کر وہ میسج پڑھ کر مجھے اس قدر خوشی ہوئی. کوارٹر فائنل کے دن نزدیک آتے گئے تو دل کی کیفیت کچھ عجیب سی ہونے لگی تھی. بھتیجے بانجے سب نے یہی کہا انشاءاللہ ہم آپ کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. سیمی فائنل جب آخری چل رہا تھا تو شعبہ تعلیم اتنی پیچھے تھی اتنی آگے کی طرف آ گئی اور پھر ہماری کیفیت مطلب اس وقت بیان سے باہر ہے. ایسے اسلامی بھائیوں کا اور ایسے لوگوں کا SMS آیا جو مدنی چینل نہیں دیکھتے تھے تو مجھے اور زیادہ میری خوشی ڈبل ہو گئی کہ چلو ذہنی آزمائش کی وجہ سے ایک بڑی تعداد نے مدنی چینل دیکھا اور مجھے ان لوگوں سے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ اب مدنی چینل مستقل طور پر دیکھتے رہیں گے. فائنل میں جو تیاری ہو رہی ہے الحمدللہ عز و جل میں بھی مطلب اپنے بھائی کو سپورٹ کر رہا ہوں, ان کی مطلب ہیلپ کر رہا ہوں, ان کو جو ان کی تیاری ہے ان میں مدد دے رہا ہوں. المدینہ العلمیہ کے ٹیم کے ایک رکن طاہر بھائی ان کے بچوں کے ماموں ہمارے ساتھ موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ المدینہ العلمیہ کے اسلامی بھائی ذہنی آزمائش سیزن 5 کے فائنل یعنی آخری مرحلے میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں. بل بھائی آپ کے شہزادے فائنل میں پہنچ چکے ہیں تو آپ کیسا فیل کر رہے ہیں, آپ کے کیا جذبات ہیں, ہمارے چینل کے ناظرین کو بتائیں. بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے, بہت خوشی ہو رہی ہے, دلی خواہش بھی تھی کہ بلال آگے سے آگے ترقی کرے. ماشاءاللہ مدنی چینل پر یہ واحد پروگرام ہے جس کو اتنی دلچسپی سے میں نے دیکھا, کیونکہ ایک تو ہماری مسجد کے خطیب و امام عدنان بھائی بھی تھے. کوشش ہوگی کہ آگے دیکھا جائے تو زیادہ اچھا ہے, لیکن اگر نہ آ سکے تو پھر انشاءاللہ ٹی وی پہ بالکل کوشش ہوگی کہ بیٹھ کے ضرور دیکھیں اس کو. میرا تو ارادہ یہ ہے درس نظامی کے بعد وقف مدینہ دعوت اسلامی کے لیے. ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے, میرا بھائی مدنی چینل پہ جو ہے ذہنی آزمائش میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور ماشاءاللہ اب شروع سے ہی جو ہے ماشاءاللہ جیتتے ہوئے آ رہے ہیں. اب فائنل میں انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو فائنل میں کامیاب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان اسلامی بھائیوں کی محنت کو قبول فرمائے, ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے. میں جب دیکھتا ہوں اپنے ماموں کو ٹی وی پہ تو خوش ہو جاتا ہوں, لیکن جب جواب غلط دیتے ہیں تو تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہوں. بھائی ہماری ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی عطا فرمائے, سب کا دل کہتا ہے کہ مدینے جائیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے اور ان کو جلد میٹھا مدینہ دکھائے. اچھا لگتا ہے. اچھا لگتا ہے, کتنا اچھا لگتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آخری مرحلے میں بھی کامیابی عطا فرمائے. دعائیں بھی ہیں, تمنائیں بھی ہیں, بچے گھر والے امید ہے آج گھر میں بیٹھے دعائیں بھی کر رہے ہوں گے, سلسلہ دیکھ رہے ہوں گے. بہت سے اسلامی بھائیوں کے مجھے لگتا ہے یہاں بھی کچھ رشتہ دار آئے ہوئے ہیں. اب آئیے میرے ناظرین یہ بتاتا چلوں کہ آج ذہنی آزمائش سیزن 5 کا جو فائنل ہے وہ راؤنڈ کس طرح چلے گا وہ انشاءاللہ اب آپ کو اسکرین پر دکھاتے ہیں کہ آج ہمارا یہ ذہنی آزمائش سیزن 5 کا مقابلہ جو ہوگا اس کے راؤنڈز کیا کیا ہوں گے. آئیے دیکھتے ہیں. پہلا راؤنڈ ہوگا جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا, دوسرا راؤنڈ ہوگا مدنی گلدستہ, تیسرا فقہی پہیلیاں, پھر سمجھائیے مگر اشاروں سے, اس کے بعد اللہ والوں کی باتیں, ایک نیا سیگمنٹ آج ہم نے ایڈ کیا ہے جس کا نام ہے مدنی کسوٹی, پھر سفر ہے مگر اکیلے, اور آخری راؤنڈ ہوگا جس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. پہلا راؤنڈ شروع کریں گے جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. دونوں طرف کے اسلامی بھائی سے سوالات ہوں گے, 10-10 سوال ہوں گے اور ہر سوال کے جواب میں 2 نمبر دیے جائیں گے. پہلا سوال ذہنی آزمائش سیزن 5 کے فائنل کا شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں سے. بتائیے جنت کی دیواریں کس چیز کی بنی ہوئی ہیں؟ 25 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس جواب دینے کے لیے. جنت کی دیواریں سونے کی اور چاندی کی, جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کے گاروں سے اور مشک کی خوشبو سے ہوگی. سونے کی اور چاندی کی دیواروں سے اور مشک کے گارے سے بنی ہوئی ہیں. دیواریں کس چیز سے بنی ہیں سوال یہ ہے. سونے اور چاندی کی اینٹوں سے. جی, جنت کی دیواریں سونے چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے کی بنی ہیں. جواب درست ہے. سب اسلامی بھائی اللہ کے ذکر کی نیت سے کیا کہیں گے؟ جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے, کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ. المدینہ العلمیہ کے اسلامی بھائیوں سے پہلا سوال, کیا اکابر اولیاء بھی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں؟
औलिया किराम गुनाहों से मासूम नहीं हुआ करते, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें महफूज फरमा दिया करता है कि उनसे गुनाह का सुदूर मुमकिन है, हो सकता है। जी, अकाबिर औलिया को अल्लाह ताला महफूज रखता है, उनसे गुनाह होता नहीं, मगर हो तो शरअन महाल भी नहीं। जवाब ये भी दुरुस्त है। अब यहाँ ये सीखने को मिला कि बाज लोग आपस में एक दूसरे को मासूम कह रहे होते हैं, बच्चों को मासूम कहते हैं, तो मासूम औलिया किराम भी नहीं होते, ठीक है, अल्लाह ताला उन्हें महफूज रखता है। तो हम एक दूसरे को या बच्चों को मासूम ना कहें, अंबिया मासूम हैं, फरिश्ते मासूम हैं, बाकी लोगों को मासूम हमें नहीं कहना चाहिए। बारी है शोबा तालीम के इस्लामी भाइयों की। हजरत सैयदना सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ये किस किताब में पढ़ा था कि खाने के बाद वुजू करना यानी हाथ धोना और कुल्ली करना बरकत है? तौरात शरीफ में। तौरात शरीफ में। जवाब ये भी दुरुस्त है। जवाब सवाल है अल मदीनतुल इल्मिया वालों से, हसद करने वाले और जिससे हसद किया जाए उसे क्या कहते हैं? हसद करने वाले को हासिद और जिससे हसद किया जाए उसको महसूद कहते हैं। हसद करने वाले को हासिद और जिससे हसद किया जाए उसे महसूद कहते हैं। जवाब ये भी दुरुस्त है। सवाल है शोबा तालीम वालों से, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ए जुंदुब किस सहाबी को फरमाया था? उन सहाबी का नाम बताइए। अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनका पूरा नाम बताइए, आगे कुछ कहा जाता है। अबू ज़र ग़फ़ारी सैयदुना अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब ये भी दुरुस्त है। अल मदीनतुल इल्मिया वालों से सवाल, और ये बड़ा प्यारा सवाल है दावत इस्लामी वालों के लिए भी, बिलखुसूस उन इस्लामी भाइयों के लिए जो किसी दीनी तंजीम से वाबस्ता हैं, मस्जिद कमेटी वाले हैं, जो चंदे जमा करते हैं। आइए ये सवाल भी सुनिए, इसके जवाब से रहनुमाई भी लीजिए। चंदे का उसूल बयान करें। ए चंदे करने वालों, क्या उसूल सीखा? चंदा करने का उसूल ये है, जिस मद के लिए रकम ली गई है उसी में खर्च की जाए, उसके अलावा दीगर में खर्च करेंगे तो गुनाह है। चंदे का उसूल ये है कि जिस मद यानी उन्वान में वसूल किया उसके अलावा किसी और मद में इस्तेमाल करना गुनाह है। जवाब ये भी दुरुस्त है। जनाब शोबा तालीम के इस्लामी भाइयों से सवाल, फाइनल है, गलती नहीं कर रहे हैं। बताइए, खाने के वक्त जूते उतार लो कि ये सुन्नत जमीला अच्छा तरीका है, बताएं ये फरमान किससे मरवी है? थोड़ा सा मुश्किल सवाल आ गया है, रावी का नाम बताइए। सेकंड्स जारी हैं। हजरत सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हाकिम ने अबू अब्स बिन जबर रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया। पहली गलती शोबा तालीम वालों से हो गई है। बारी है अल मदीनतुल इल्मिया के इस्लामी भाइयों से। दोनों तरफ सलाम फेरते वक्त अस्सलामु अलैकुम में से कौन सा लफ्ज कहना वाजिब है और कौन सा सुन्नत? सलाम फेरते हैं नमाज के बाद, आज ये भी सीख लीजिए कौन सा लफ्ज वाजिब है, कौन सा सुन्नत। लफ्ज अस्सलाम कहना वाजिब है और वालेकुम कहना सुन्नत है। दोनों तरफ अस्सलाम कहना जो है ये वाजिब है और वालेकुम कहना जी, दोनों तरफ सलाम फेरते वक्त अस्सलाम कहना ये वाजिब है, दोनों बार वाजिब है, और लफ्ज अलैकुम वाजिब नहीं बल्कि सुन्नत है। जवाब ये भी दुरुस्त है। जनाब बारी है शोबा तालीम के इस्लामी भाइयों की। जिसने कुरान पढ़ा और उसको याद कर लिया, उसके हलाल को हलाल समझा, ये रिवायत मुकम्मल कीजिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जिसने कुरान पढ़ा उसको उस पर उसके हलाल को हलाल जाना और उसके हराम को हराम जाना, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके रिश्तेदारों में से 10 ऐसे अफराद की शफाअत कर देगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा। हिफ्स करने वालों तुम्हें मुबारक हो, कुरान तो याद कर लिया, अब हलाल को हलाल जानना, हराम को हराम समझना, अमल करना। मुझे जवाब के बारे में कहा जा रहा है कि थोड़ी सी उसकी वजाहत कर दें। शायद इनकी ज़बान से ये निकल गया था कि अल्लाह तबारक तआला शफाअत फरमाएगा, हालांकि उसमें मैंने वजाहत कर दी थी, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने कुरान पढ़ा और उसको याद कर लिया, उसके हलाल को हलाल समझा और हराम को हराम जाना, उसके घर वालों में से 10 शख्सों के बारे में अल्लाह ताला उसकी शफाअत कबूल फरमाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका था। तो इसकी तस्हीह हमने कर दी है नाजरीन। जवाब इनका दुरुस्त है। 5वां सवाल है हमारे अल मदीनतुल इल्मिया के इस्लामी भाइयों से, अब तक गलती नहीं की है, बावजू मरने वाला शहीद है, इस बारे में हदीस पाक सुनाएं।
اس روایت کا مفہوم ہے باوضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والی کی طرح ہے اور اس حالت میں فوت ہو جائے تو وہ شہید ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک نے کچھ فرمایا تھا، وہ والی حدیث سنانی آپ نے۔ اے بیٹے اگر تم سے ہو سکے تو باوضو رہو کہ وضو کر باوضو سونے والا روزہ رکھ کے عبادت کرنے والے کی طرح، اور اس حالت میں اگر اس کا وصال ہو جائے، انتقال ہو جائے تو وہ شہید ہے۔ چونکہ آپ نے ایک دوسری حدیث سنا دی تھی اور حدیث وہ بھی چونکہ تھی، اس لیے میں نے آپ کو روایت بتائی، حدیث میں بیان کر دیتا ہوں، مجلس فیصلہ کرے گی، وقت چونکہ ختم ہو چکا تھا، اب وہ نمبر دیتے ہیں کہ نہیں، کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بیٹا اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جو یہاں موجود ہیں، جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، وہ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ کہ روزانہ سوتے وقت وضو کر کے سوئیں گے انشاءاللہ، بلکہ پورا دن ہی باوضو رہیے۔ اب مجلس بتائے کہ کیا ان کو کچھ نمبر دیے جائیں گے؟ اچھا جی، بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو ایک نصاب دیا گیا تھا اور نصاب کے اندر یہ والی روایت موجود تھی، آپ نے دوسری روایت سنا دی تو آپ کو نمبر نہیں دیے جائیں گے۔ اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی، کون جواب دے گا؟ اب دیکھیں نظم و ضبط رہے گا تو میں آپ کے لیے بہت سارے تحفے لایا ہوں، اب 1200 کے بہت سارے مدنی چیک ہم بانٹیں گے، لیکن اگر آپ طریقے سے بیٹھے رہیں گے، ہمارے عابد باپو کو اپنے تک آنے دیں گے، کھڑے نہیں ہوں گے تو یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، ورنہ ہم عوام کے سوال ختم کر دیں گے۔ تو نظم و ضبط رکھیں گے انشاءاللہ۔ عابد باپو کہاں ہیں؟ اچھا موجود ہیں۔ سوال ہوا نہیں ہے اور ہاتھ پہلے اٹھ گئے ہیں۔ اچھا یہ کیسے ہوگا بھائی؟ اچھا دیکھیں سوال یہ ہے، نماز کی کتنی شرائط ہیں، وہ پوری شرائط سنانی ہے۔ دیکھیں کھڑا کوئی بھی نہیں ہوگا، ایک سانس میں نہیں ایک سانس میں، جو صحیح جواب دیں گے انہیں 1200 روپے کا مدنی چیک، غلط جواب دینے کی صورت میں 12 دن کا قافلہ۔ ہماری قافلہ مجلس ایکٹیو ہو جائے بھائی، ہاتھوں ہاتھ گرفتاری۔ ذہنی آزمائش والوں سے سوال نہیں ہوگا، جو ذہنی آزمائش کے علاوہ اسلامی بھائی ہیں۔ چلیں آگے جلدی چلیں، وقت نیت تکبیرت، آرام سے ایک سانس میں نہیں سنانا تاکہ میں چاہ رہا ہوں میرے ناظرین بھی سیکھیں۔ کتنی شرائط ہے پہلے یہ بتائیں؟ طہارت، آرام سے، طہارت، ستر عورت، وقت نیت تکبیرت تحریمہ۔ ایک چھوڑ دیا آپ نے۔ طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت نیت تکبیرت تحریمہ۔ ماشاءاللہ۔ اب یہ بتائیں آپ نے کہاں سے یاد کی، کہاں سے سیکھی؟ جامعہ میں پڑھتے ہیں۔ جامعہ میں پڑھتے ہیں۔ 6 شرائط ہیں نماز کی، ناظرین آپ کو بھی یاد ہونی چاہیے۔ جواب ان کا درست ہے۔ 1200 روپے کا مدنی چیک انشاءاللہ باپو دیں گے، انشاءاللہ باپو دیں گے انشاءاللہ۔ آپ یہ مکتبۃ المدینہ سے جا کر اس سے کتابیں خرید سکتے ہیں۔ اب انشاءاللہ پیچھے والوں کی بھی باری آئے گی، فکر نہ کریں، اگلا سوال کا جواب پیچھے والے دیں گے۔ باپو آپ پیچھے تشریف لے جائیں، انشاءاللہ 2-3 سوال میں مزید کر لوں، پھر پیچھے والے اسلامی بھائیوں سے سوال ہوگا۔ اب چلتے ہیں مزید اگلے سوالات کی طرف، اور بڑا پیارا سوال ہے ہمارے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں سے۔ جنت دوزخ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ جنت دوزخ کے بارے میں جی آپ کا باپو سوال نہیں ہے یہ، اچھا یہ ہمارا سلسلے کا سوال ہے۔ جنت دوزخ دونوں برحق ہیں، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جنت و دوزخ حق ہیں، ان کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جواب درست ہے۔ بتائیے غبطہ یعنی رشک یا تنافس یعنی للچانا کسے کہتے ہیں؟ کسی کی نعمت دیکھ کر اس کے زوال کی تمنا نہ کرنا، بلکہ یہ کہنا کہ اس کے پاس بھی رہے اور مجھے بھی یہ عطا کر دی جائے، اسے غبطہ اور تنافس کہا جاتا ہے۔ یہ حسد کا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ایک درجہ ہے کہ کوئی شخص تمنا کرے کہ یہ نعمت اوروں کے پاس بھی رہے، مجھے بھی مل جائے، یعنی اوروں کا زوال نہیں چاہتا، اپنی ترقی کا خواہش مند ہے۔ اسے غبطہ یعنی رشک یا تنافس یعنی للچانا کہتے ہیں۔ یہ رشک حسد کی جائز صورت ہے۔ جواب درست ہے۔ بتائیے انگوٹھی کس کے لیے مسنون ہے؟ چاندی کی انگوٹھی 4.5 ماشے کی ہو تو یہ قاضی یا سلطان کے لیے مسنون ہے، یا
जो मोहर लगाने के लिए काम होते हैं। जिनको मोहर करने की हाजत होती है, जैसे सुल्तान, काजी और उलमा जो फतवे पर मोहर करते हैं, 4.5 माशा नहीं बल्कि 4.5 माशा से कम चांदी की अंगूठी, ये इसमें नगीना हो या इस तरह की मोहर हो, ये जवाब इनका दुरुस्त मान लेते हैं। लगीना लाजमी है, लेकिन उसमें मोहर जिनको करनी हो उनके लिए ये मसनून है। मैं दोबारा तफसील बता देता हूं कि जो लोग बहुत सारी अंगूठियां पहनते हैं, बगैर नगीने के छल्ले पहनते हैं, एक अंगूठी में कई नगीने होते हैं, 5 उंगलियों में 10 अंगूठियां भी बाजू की होती हैं, तो याद रखें मर्द के लिए फ़कत एक अंगूठी, वो भी चांदी की, 4.5 माशा से उसका वजन कम हो और उसमें एक नगीना भी हो, वो अंगूठी एक पहन सकता है मर्द। बाकी इसके अलावा जो बहुत सारे जेवरात पहनते हैं वो नहीं पहन सकते। एक से ज्यादा भी ना पहने और 4.5 माशा या उससे ज्यादा वजन भी नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आज चले इस सिलसिले की बरकत से जरा अपनी उंगलियां चेक कर लें। अगर किसी की उंगली में ऐसी कोई अंगूठी है जो नहीं होनी चाहिए तो आज ही उतार दें। मेरे नाजरीन, मेरे हाथ जो मद्दी चल के नाजरीन हैं वो भी जरा इस पर करम फरमाएं। क्या इल्म की भी कोई आफत है? चले इल्म वालों से सवाल हो रहा है। जी हाँ, इल्म की भी आफत है और वो तकब्बुर है। इल्म की आफत तकब्बुर है, जवाब दुरुस्त है। क्या कहेंगे? हम थोड़े से में सिलसिला करते थे तो पूरा स्टूडियो गूंजता था, आज तो हजारों इस्लामी भाई हैं, मिलकर क्या कहेंगे? ये हुई ना बात, ताकि पता चले कि हजारों इस्लाम पे मौजूद हैं। शोबा तालीम के इस्लामी भाई, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नमाज फजर पढ़ लेते तो किस तरह कब तक तशरीफ फरमा रहते थे? नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 4 जानों तशरीफ फरमा होते यहाँ तक के फजर तुलू हो जाते हैं, सूरज तुलू हो जाता। जी, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नमाज फजर पढ़ लेते 4 जानू बैठे रहते यहाँ तक के आफताब अच्छी तरह तुलू हो जाता। जवाब ये भी दुरुस्त है। चलें अब फजर पढ़ने के बाद इशराक चाश के वक्त तक सुन्नत की नीयत से इस तरह बैठकर जिक्र व अस्कार करते रहें और बरकतें लूटते रहें। हासिद यानी हसद करने वाले की 3 निशानियां बताएं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कितनी बुरी आफत है हसद। हासिद की निशानियां 3 पूछी गई हैं। पीठ पीछे हो तो बुराई करे, सामने आए तो उसकी खुशामद करे। तीसरी, टाइम आपका ख़त्म हो गया है। जिससे हसद किया गया उसकी मौजूदगी में चापलूसी करे, खुशामद करे, बेजा तारीफ़ करे। नंबर 2, पीठ पीछे गीबत करे और महसूद की मुसीबत पर खुश हो, जब उसे कोई मुसीबत पहुंचे तो खुश हो। 1 नंबर आपको हम दे पाएंगे। अब बारी है शोबा तालीम के इस्लामी भाइयों की। बताइए, हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस छत पर सोने से मना फरमाया कि जिस पर रोक ना हो, ये फरमान किस सहाबी से मरवी है? दो बार रावी के नाम ही इनसे पूछ लिए गए हैं। जनाब, रावी का नाम बताएं कि जिस सहाबी ने ये रिवायत की है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत सारी हदीसें रिवायत की हैं, मगर इस हदीस के रावी हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। गलती हो गई है। अल मदीनतुल इल्मिया के इस्लामी भाइयों से सवाल है, रुकू का पूरा मुकम्मल दर्जा क्या है? रोजाना नमाज में रुकू करते हैं, क्या हम सबको मालूम है कि रुकू का मुकम्मल दर्जा क्या है? रुकू का पूरा दर्जा ये है कि हाथ घुटनों पर जमे हुए हों और पुश्त जो है खूब सीधी हो जाए। रुकू का पूरा दर्जा यह है कि इतना झुकना कि पीठ सीधी बिछा दे। जवाब दुरुस्त है। सवाल है शोबा तालीम के इस्लामी भाइयों से, खाने से कबल किसके हाथ पहले धुलाए जाएं और खाने के बाद किसके हाथ पहले धुलाए जाएं? खाने से पहले नौजवानों के पहले धुलाए जाएं और बुज़ुर्गों के बाद में और उलमा के बाद में, और खाने के बाद पहले उलमा के और बुज़ुर्गों के और बाद में जवानों के। वाह वाह वाह, बड़ा प्यारा सवाल, बड़ा प्यारा जवाब। इसकी हिकमत बड़ी प्यारी। सोच रहे होंगे आप कि खाना शुरू करना है, पहले नौजवानों के हाथ धुलवा दिए जाएं, उलमा के बाद में क्यों? और खाना ख़त्म हो जाए तो पहले उलमा और बुज़ुर्गों के और फिर नौजवानों के क्यों? बड़ी प्यारी हिकमत इसमें यह लिखी गई कि जवानों को पहले हाथ धुलवा दें,
کیونکہ علماء جب تک کھانا شروع نہیں کریں گے، بزرگ کھانا نہیں شروع کریں گے تو سب انتظار میں ہوں گے۔ اگر بزرگوں کو پہلے ہاتھ دھلوا دیں گے تو انہیں انتظار نہ کرنا پڑے، وہ آخر میں ہاتھ دھوئیں، کھانا اسٹارٹ کر دیں اور کھانے سے فارغ ہو جائیں تو پہلے ان کے ہاتھ دھلوا دیں تاکہ وہ اپنے معمول سے فارغ ہو جائیں اور پھر نوجوانوں کے ہاتھ دھلوائے جائیں۔ جواب ان کا درست ہے۔ دیکھیں آداب پر عمل کرنا، علم اگر ہو تو کتنی پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس چیز کا تم پر زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ یہ حدیث پاک مکمل کیجیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ ریا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس چیز کا تم پر زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ لوگوں نے عرض کی شرک اصغر کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا ریا، دکھلاوا، ریاکاری جو ہے انگلش میں جسے آسٹنٹیشن کہتے ہیں۔ جواب ان کا درست ہے۔ اب یہاں واقعی ریاکاری کی بات ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار بھی کرتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں، آپ بھی ہمارے لیے، ہمارے اسلامی بھائیوں کے لیے، بالخصوص جو اس وقت اسکرین پر ہیں ان پر جو حملے ہو رہے ہوں گے ریاکاری کے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی طرف سے جب واہ واہ ہوتی ہے تو انسان اپنے آپ پہ اچھی طرح قابو نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اپنی رضا کی خاطر ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت کا وہ شعر آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ آج ہم نے اپنے سلسلے میں نعت خوانوں کو بھی بلایا ہے، مجھے امید ہے ہمارے نعت خواں اسلام میں پہنچ گئے ہوں گے، اگر آ گئے ہوں تو آگے آ جائیے گا۔ اور باپو کہاں پہنچ گئے آپ؟ جی لبیک، ماشاءاللہ موجود ہیں، اسلامی بھائیوں میں موجود ہیں۔ ایک نہیں دو سوال کرنے آج پیچھے والوں سے، دیکھیں کون 1200 کا چیک لیتے ہیں۔ مدنی قافلہ مجلس بھی تیار رہے، غلط جواب دینے والوں کی مدنی گرفتاری کرنی ہے۔ سوال یہ ہے رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم قرآن پاک کی کس صورت میں ہے؟ پارہ بھی بتانا ہے، صورت بھی بتانی ہے۔ چلیں حافظ صاحب شاید پہنچ جائیں گے۔ ہاتھ تو کھڑا کرنا ہے یا ایسے ہی جانا ہے؟ چلیں جی، رکیں تو ذرا، رک تو جائیں۔ جس کا زیادہ ہاتھ اونچا ہوگا شاید اس سے معلوم کر لیا جائے۔ چلیں آئیے، آپ آئیے جلدی سے، آپ آئیں۔ اسلامی بھائی مشکل ہو رہی ہے اسلامی بھائیوں کے درمیان چلنے میں، باپو کو لگتا ہے۔ سوال حضرت دوبارہ بتا دیں تاکہ ہماری یہ سمجھ میں آیا وہ سمجھ میں آیا۔ جی سوال سنا ہے نا اور سے؟ جی دوسرے بارے میں شہر رمضان الذی انزل فی، دوبارہ دوسرے بارے میں روزے کی فرضیت آئی، اور سورت کون سی ہے؟ شہر رمضان الذی، نہیں سورت کا نام سورۃ آل عمران۔ اللہ، دوسرا پارہ بتا دیا تو بھائی سورت تو پتا ہونی چاہیے۔ 600 آدھے پیسے چیک آدھا نہیں ہو سکتا، چیک آدھا نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے سورت پوچھی تھی، پارہ تو آپ نے بتا دیا۔ میرے خیال میں یہ آدھا تو ہو چکا ہے سوال نا، جواب پتہ چل گیا۔ آپ تو بڑا آسان کر دیا انہوں نے۔ چلیں ہاتھ بھی بڑھ گئے، چلیں آپ آئیے، آپ آئیں آپ۔ جی اسلامی بھائی، اللہ قریب سے چیک چلا گیا یہ تو۔ سورہ بقرہ، جی جناب، دوسرے پارے کی سورہ بقرہ میں قرآن پاک کی جو سورت ہے اس میں روزوں کی فرضیت کا حکم بیان ہوا۔ جواب درست ہے، انہیں 1200 روپے کا مدنی چیک دے دیا جائے۔ اچھا، اب تھوڑی دیر میں آپ کے دل اور دھڑکنا شروع ہو جائیں گے۔ مجھے امید ہے پرچیاں جمع ہو گئی ہوں گی، اگر وہ باکس ہم تک قریب پہنچا دیا جائے تو ہم انشاءاللہ ہر تھوڑی دیر بعد 3 پرچیاں جو ہیں آپ کے درمیان سے نکالنا شروع کریں گے، اور آخر میں جو یہ پرچیاں جمع ہو جائیں گی پھر انشاءاللہ سلسلے کے آخر میں اس میں سے ایک کسی خوش نصیب کا نام عمرے کے ٹکٹ کے لیے، مدینے حاضری کے ٹکٹ کے لیے نکلے گا۔ اگلا سوال باپو دیکھیں آپ کس سے سوال، کون آپ کو جواب دیتا ہے؟ سوال نہیں ہوا، ہاتھ بلند ہے پہلے۔ بڑا زبردست سوال ہے، اگر آج جو یہ جواب دینا ناظرین کے لیے بھی بڑا دلچسپ سوال ہے۔
سب سے پہلے مونچھیں کٹوانے والے انسان کا نام بتائیں. اللہ, سب سے پہلے مونچھیں کٹوانے والے انسان کا نام بتائیں. 12 دن کے قافلے کے لیے مجلس تیار ہو جائے, لگتا ہے اس میں آپ کو بہت سارے قافلے کے شرکا مل جائیں گے. لگ رہا ہے کچھ کہاں سے تشریف لائے؟ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام. جی حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام, اور جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اللہ, میں تو سمجھا جواب شاید کوئی نہیں دے سکے گا. بزرگ ہیں ماشاءاللہ, 1200 روپے کا مدنی چیک بھی لے جا رہے ہیں. شکرانے میں میرا خیال ہے قافلے کی بھی اگر حضور نیت کر لیں, کیا نیت کر؟ آج تو یہ نیت ہو کہ 12 دن فیضان مدینہ میں ہی رہیں گے. کریں گے 3 دن کا کریں گے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. 3 دن کے قافلے کی نیت کر رہے ہیں. چلے ٹھیک ہے. سب سے پہلے مونچھیں کٹوانے والے ہمارا سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. آئیے اب انشاءاللہ اب ڈبہ آ چکا ہے, وہ باکس آ چکا ہے انشاءاللہ. تو سید زادے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ آج مدنی منع ہیں, باری باری آتے رہیں گے. آپ پہلے آ جائیں پھر باپو. اچھا آپ بھی سید ہیں ماشاءاللہ. چلیں, کتنے پیارے ننھے منع مدنی منع بھائی, کیا بات ہے ہمارے مدنی منع کی. جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں, جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں, جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں, بیڑا مدینے والا, ہاں بیڑا مدینے والا لیندہ. جی 3 پرچیاں آ گئی ہیں. کس کس نے مدینے جانا ہے؟ اللہ اللہ, سبرے جانا ہے انشاءاللہ. سب کا بلاوا آئے گا. پہلی پرچی ایسی ہے جس نے بڑی پیاری بات اپنی پرچی پہ لکھی ہے, یا داتا پیا المدد داتا پیا. داتا کو پکارا ہے کسی دیوانے نے, محمد کامران اتاری ولد محمد اکرام اتاری. سبحان اللہ, 3 بار لبیک کہیں گے ماشاءاللہ. جس کی پرچی نکلتی جائے وہ اس کو اندر آنے دیا جائے. ان کو اندر بٹھا لیتے ہیں انشاءاللہ. چلیں بھائی, دوسرے ہیں محمد جہانگیر ولد محمد یوسف, کراچی اورنگی ٹاؤن. ماشاءاللہ, مرحبا مرحبا مرحبا. آپ بھی آگے تشریف لے آئیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے جناب. تیسرے حافظ شہزاد علی ولد نواز علی, توبہ ٹیک. ارے واہ بھائی ماشاءاللہ, مرحبا. چلے ایک مرحلے میں تو آگے بڑھے ہیں, آپ سمجھ لو کوارٹر فائنل تک پہنچے ہیں. ابھی آخری پرچی نکلے گی. یہ تینوں اسلام میں آگے تشریف لے آئے ماشاءاللہ. ہم اپنے انشاءاللہ صرف ٹکٹ ان کو دیا جائے گا اور اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. اب کچھ مدنی چینل, پہلے ہم اسکور بورڈ دیکھ لیں, اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو نعت شریف بھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد سناتے رہیں گے. اور آج ہمارے بڑے پیارے پیارے مکاتب بھی سجے ہیں. باپو آپ نے مکاتب پر بھی جانا ہے آج انشاءاللہ. اب تھوڑی دیر بعد ہم ایک مکتب کو بھی وزٹ کریں گے. اور اب وقت ہوا ہے ہم انشاءاللہ ایک نعت شریف, میں چاہتا ہوں آج پہلی نعت ہمارے جنید شیخ سے میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں. باقی مجلس کے اسلام سے گزارش ہے تھوڑی دیر آپ بھی بیٹھ جائیں. ہم جنید بھائی سے لائیو انشاءاللہ یہ علم کا شوق جو یہ پڑھتے ہیں یہ بھی سنیں گے, اور ایک بڑا پیارا یہ کلام پڑھتے ہیں انشاءاللہ. بہت سارے آج نعت خواہ آئیں گے اور اپنی پیاری پیاری آواز میں. ناظرین آج انشاءاللہ سلسلہ طویل ہوگا, ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ کے آنسو بھی بہتے رہیں گے انشاءاللہ, اور بہت ساری یاد مدینہ بھی ہوگی. جنید بھائی ایک بڑا پیارا کلام پڑھتے ہیں, میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی. سب مدینے جانا چاہتے ہیں نا, تو آج سنیں کیسے مدینے جانا ہے انشاءاللہ. امیر اہل سنت کا بڑا پیارا کلام ہے. پہلے یہ ذہنی آزمائش کے حوالے سے کچھ اشعار اور پھر انشاءاللہ یہ کلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. العلم نور, العلم نور, العلم نور. The knowledge is light, the knowledge is light, the knowledge is light. علم کا شوق جو
ہیں ماشاءاللہ. 3 اشعار انشاءاللہ یہ بڑی پیاری نعت پڑھتے ہیں انشاءاللہ, اس کے سنیں. میں جو یوں مدینے جاتا, میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی, میں جو مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی, کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی. میں مدینے کو گیا تھا یہ بڑا شرف تھا, لیکن میں مدینے کو گیا تھا یہ بڑا شرف تھا, لیکن وہی دم جو ٹوٹ جاتا, وہی دم جو ٹوٹ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی. میں جو یوں مدینے جاتا یہی آغا فکر دنیا میرا دل جلا رہی ہے, یہی آغا فکر دنیا میرا دل جلا رہی ہے. تیرا غم اگر رلاتا, تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی. میں جو یوں مدینے جاتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے پیر و مرشد کو سلامت رکھے, ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے, ان کی حفاظت فرمائے اور ان کے اس ہرے بھرے گلشن کو سدا شاد و آباد رکھے. بہت شکریہ ماشاءاللہ. باپو آپ کی طرف ہم آئیں گے, مکتب کی طرف. آپ جلدی سے کسی مکتب کی طرف پہنچے, ہم انشاءاللہ کچھ کالز شامل کرتے ہیں, لیکن میں آج کالز ایسی چاہتا ہوں کہ آپ کی کال میں یہ نیت ہو. دیکھیں آج ذہنی آزمائش کا آخری سلسلہ ہے کہ ہم نے آج یہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ ہم مدنی قافلے میں سفر کریں گے. اے کاش یہ